اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا درجہ اس امت میں جس شخصیت کو ملا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی بڑی حسین، آپ کی زندگی بڑی پیاری، صدق و دیانت کا پیکر، سچائی اور اخلاص کا سب سے بڑا نمونہ تھے۔ اللہ رب العزت نے، میں نے شروع میں بتایا، وہی لقب عطا کیا گیا کہ جو لقب اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا، صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سچائی جب اللہ نے عطا فرمائی، کائنات میں کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں جا چکے ہیں۔ یہودی بیٹھے ہوئے آپس میں تعلیم و تعلم کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم فخاس ابن آزورہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے فخاس، اسلام قبول کر لو۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری کتاب تورات میں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگا، آپ مجھے اس اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرآن کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ بدبخت گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اس اللہ پر ایمان لاؤں کہ جو محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر بھی ہیں، امت میں سب سے بڑے رحم دل بھی ہیں، لیکن جہاں اسلام کی باری آئی، اسلام کی توہین کی باری آئی، وہاں صدیق اکبر کے والد سامنے تھے، منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے محبوب کی گستاخی کر رہے ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ یہودی عالم منہ پر تھپڑ رسید کر دیا حضرت صدیق اکبر نے۔ فخاس ابن آزورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کے ساتھی صدیق اکبر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے صدیق اکبر، آپ نے اس کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس بدبخت نے اللہ کی گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو گواہ لے کر آئیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کوئی نہیں، سارے یہودی وہاں پر موجود ہیں اور کوئی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے صدیق، یہاں تیری صداقت پر حرف آ رہا ہے، تیری سچائی اور دیانت پر حرف آ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر پہنچ گئے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر،
اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر حرف آیا ہے تو رب کائنات نے قرآن کی آیت بھیج کر حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی پر تہمت لگ گئی، دیانت کا معاملہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا دامن داغدار ہو رہا ہے۔ منافقین نے، کفار نے تہمت لگائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہی ہے، اے عائشہ اگر تم نے یہ جرم کیا ہے اللہ سے توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہی ہے، اور کس کے سامنے، کس کو بتائیں اپنا درد غم؟ کوئی گواہ موجود نہیں، پاک دامنی کا کوئی گواہ موجود نہیں کہ مسئلہ ویرانے کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویرانے میں رہ گئی، اور ایک صحابی شرم و حیا کا پیکر ان کو وہاں سے لے کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں آ گئے۔ بات صرف اتنی سی ہوئی، اب گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے صدیقہ بنت صدیق کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے سورۃ النور کی 18 آیتیں نازل فرما دی۔ میرے محبوب پیغمبر صدیق اکبر کی صداقت پر جب حرف آئے گا زمین والے گواہی نہیں دیں گے، میں اس گھرانے کی صداقت کی گواہی دے کر ان کے دامن کو پاک دامن کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر حرف آیا، قرآن نے صداقت پر گواہی دی۔ ان کی بیٹی کی صداقت پر حرف آیا تو قرآن نے گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان گھرانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا۔ یہ ہمارے عظیم محسن 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا۔ انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر پر سب کچھ نچھاور کیا، اپنا مال، اپنی جان، تن من دھن قربان کیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ غار میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی حفاظت کی۔ اللہ نے غار کا بھی ساتھی بنایا۔ صدیق اکبر کا یہ مقام تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے مزار کا بھی ساتھی بنا دیا۔ مزار کا بھی ساتھی حضرت صدیق اکبر۔ کائنات الٹی ہو سکتی ہے، حضرت صدیق اکبر سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتی کہ وہاں ایک طرف اللہ کے محبوب پیغمبر آرام فرما ہے اور آپ کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں۔ کائنات میں جتنی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، اس در پر نازل ہوتی ہیں، عظمت کو سلام ہے صدیق اکبر کی کہ ان رحمتوں کا پورا حصہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کو بھی مل رہا ہے۔